بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنی مشیت اور اپنی رحمت سے انسان کو پیدا کیا۔ اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز بھی انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ جن جن چیزوں کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑے گی ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان خود مہیا کر سکے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہوا پیدا کر سکے، چاہے بعد میں اس ہوا کو آپ آکسیجن کہیں، چاہے کاربن ڈائی آکسائڈ کہیں، چاہے کاربن مونو آکسائڈ کہیں، لیکن بہرحال انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ہوا پیدا کر سکے۔ زندگی گزارنے کے لیے پانی چاہیے، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پانی پیدا کر سکے۔ پانی کا فارمولا تو انسانوں نے معلوم کر لیا، لیکن پیدا کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی سورس نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو غذا چاہیے، اس غذا کو زمین سے پیدا کرنے کا نظام اللہ نے بنایا، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ غذا پیدا کرنے کے لیے دانہ چاہیے، وہ دانہ انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ غذا پیدا کرنے کے لیے زمین چاہیے، وہ زمین انسان کی بنائی ہوئی نہیں۔ غذا پیدا ہونے کے لیے ماحول چاہیے، جس ماحول میں یہ غذائیں پیدا ہوں گی وہ ماحول انسان کے بس میں نہیں ہے۔ غذا پیدا ہونے کے لیے زمین کے اندر، مٹی کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو غذا کو پیدا کر دیتی ہیں، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مثلاً کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، مکان کی ضرورت پڑے گی۔ کپڑے جن چیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مثلا کپڑے بنائے جاتے ہیں کاٹن سے، اور کاٹن انسان پیدا نہیں کر سکتا، وہ زمین سے اگتا ہے۔ کپڑے بنانے کے لیے انسان کو مثلا اون چاہیے، وہ اون جانوروں کے جسم پر پیدا ہوتا ہے، انسان خود اون پیدا نہیں کر سکتا۔ ان کا بنایا ہوا اون ہم استعمال تو کر لیں گے، اس سے ہم کپڑا تو بنا لیں گے، لیکن خود اون ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پیدا کر سکیں۔ کاٹن سے ہم قسم قسم کے کپڑے تو بنا لیں گے، لیکن خود کاٹن ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو پیدا کر سکیں۔ زندگی گزارنے کے لیے مثلا مکان چاہیے، یہ مکان بنانے کے لیے جو مٹیریل ہوتا ہے ان مٹیریل میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان پیدا کر سکے۔ مکان بنانے کے لیے مٹی، پتھر، لوہا، لکڑی، یہ ساری چیزیں چاہیے، ان میں سے ایک چیز بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ نہ پتھر، نہ مٹی، نہ لوہا، نہ لکڑی، نہ درخت، کچھ نہیں کر سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو جانوروں سے ہمیں ملتی ہے۔ جانوروں سے ہمیں دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، اون ملتی ہے، سواری ملتی ہے، یہ سب جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو راحتیں ملتی ہیں، لیکن جانور پیدا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور جانور جب پیدا ہو جائے گا اس کے بعد تو جانور کو زندگی گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے کے لیے اس کو کھانا چاہیے، اور اس کا کھانا یا گھاس ہے یا دانہ ہے۔ نہ گھاس انسان پیدا کر سکتا ہے، نہ دانہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب ہوا، پانی، غذا، کپڑا، مکان، اور بیمار ہو جائے گا تو دوائی، اور دوائی جن چیزوں سے بنائی جاتی ہیں وہ جڑی بوٹیاں ہوں گی، وہ جو بھی چیزیں جن چیزوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں وہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود بنائی ہو۔ بنی ہوئی چیزوں سے ہم طرح طرح کی دوائیاں تو بنا لیں گے بنی ہوئی چیزوں سے، لیکن چیز ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم چیزوں سے اچھی ڈشیں تیار کر سکتے ہیں، اچھے کھانے بنا سکتے ہیں، لیکن اچھے کھانے بنانے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ دودھ سے 10 قسم کی چیزیں بنائیں گے، لیکن دودھ پیدا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ گوشت سے 10 قسم کی ڈشیں بنائیں گے، لیکن گوشت پیدا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔
آپ سبزیوں کی نئی نئی ڈشیں بنا سکیں گے سبزیوں سے، لیکن سبزی پیدا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو سورسز چاہیے وہ سورسز انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں تھا وہ ساری چیزیں مہیا کر دی۔ وہ ساری چیزیں انسان کے جسم میں تو وہ بھی دے دی، اور باہر سے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی مہیا کر دی۔ دنیا میں انسان آیا، انسان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سننے کے لیے کان ہونے چاہیے، بولنے کے لیے زبان ہونی چاہیے، سیکھنے کے لیے میموری سسٹم ہونا چاہیے، یاد رکھنے کے لیے میموری سسٹم ہونا چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، چھوٹا سا کام ہے کھجلانا، اس کھجلانے کے لیے ناخن ہونے چاہیے، اور اس سارے کو چلانے کے لیے پوری باڈی کے اندر ایک کمیونیکیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ سب انسان کو نہیں معلوم تھا۔ ہماری باڈی میں کمیونیکیشن سسٹم ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اور نیند میں بھی وہ کام کرتا ہے۔ وہ کمیونیکیشن سسٹم، وہ ذرائع مواصلات، وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے فرض کیجئے ہم سوئے ہوئے ہوں اور نیند میں مثلا مچھر نے کاٹا، انسان سویا ہوا ہے، مچھر نے اس کو کاٹا، تو چونکہ باڈی کے اندر کمیونیکیشن سسٹم زندہ کام کر رہا ہے، اس لیے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جو پریشانی ہو گئی اس کا سگنل دماغ کو چلا گیا، دماغ نے اس کو چیک کر لیا کیا ہوا ہے، پھر ساتھ میں دماغ یہ بھی چیک کرے گا یہ کہاں پر ہوا ہے، اور ہاتھ کو دماغ آرڈر کرے گا اور یہ ہاتھ اسی جگہ پہنچے گا جہاں مچھر نے کاٹا ہوگا، اور اس کے بعد پھر نیند میں ہی یہ ہاتھ کھجلانے لگے گا۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے پورا کارخانہ کام کر رہا ہے کہ یہاں مچھر نے کاٹا، دماغ کو سگنل چلا گیا، دماغ نے اس کو چیک کیا باڈی کے اندر کہاں یہ کرائسس پیدا ہوئی ہے، کہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے، دماغ نے اس کو چیک کر کے فیل کر لیا، اسی نیند کی حالت میں دماغ نے ہاتھ کو آرڈر کیا اور ہاتھ اسی جگہ پہنچا جہاں مچھر نے کاٹا، کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں پہنچے گا یہ پورا، اور اس کے بعد پھر ہاتھ نے کٹلانے کا کام کیا اور ادھر سے ناخن تیار ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر بیچ میں نہیں ہوگی تو پریشانی ہوگی۔ خلاصہ، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو کچھ ہونا چاہیے تھا باڈی کے اندر وہ بھی دے دی۔ اچھا، انسان کو غذائیں کھانی ہیں، ان غذاؤں کے کھاتے ہوئے انسان پریشان ہو جائے گا، تنگ آ جائے گا، دوائی کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی قسم کی چیز ہوتی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے دوائی کھاتا رہتا ہے ورنہ وہ تنگ آ چکا ہوتا ہے۔ بندہ تنگ نہیں آنا چاہیے، اس لیے اللہ نے کیا کیا، غذاؤں کے اندر ٹیسٹ الگ الگ رکھے، ہر سبزی کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر ڈش کا ٹیسٹ الگ ہے، گوشتوں کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں، تاکہ انسان کھاتا کھاتا تنگ نہ آ جائے، اور ادھر سے اس ٹیسٹ کو فیل کرنے کے لیے زبان پر اللہ تعالیٰ شانوں نے ایک سسٹم رکھا ہے جو اس ٹیسٹ کو محسوس کرتا ہے، اس سے مزہ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد مزہ اٹھاتا ہے۔ میں ابھی چند دنوں پہلے بچے کو اذان پڑھ رہا تھا، چند دنوں پہلے میں نے بچے کو ہسپتال میں اذان پڑھی، ظاہر ہے ابھی 10-15 منٹ پہلے یہ دنیا میں بچہ آیا ہے، اذان پڑھنے کے بعد کھجور چبا کر جو بچے کے منہ میں ڈالا تو وہ فوراً ایک تو چوسنے لگا، اور چوسنے کے بعد جب کھجور باہر نکالی تو وہ اصل اچھی طرح سے وہ کر رہا تھا، یعنی اس کو محسوس ہو رہا تھا یہ میٹھا ہے، حالانکہ اس کا دماغ کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم بار بار دیکھتے رہے یہ بچہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ کرتا ہوا ہم نے دیکھا، ابھی 10 منٹ پہلے بچہ دنیا میں آیا۔ یہ سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے رکھا، اس کے بعد ساتھ میں عقل بھی دے دی، اس عقل دینے کے بعد انسان کی جسمانی تمام ضرورتیں مہیا کرنے کے بعد ایک چیز باقی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا اور خود انسان کو کسی نے بنایا یا یہ خود ہی بنا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ زندگی آگے کہیں پہنچے گی یا یہ یہیں ختم ہو جائے گی، اور تیسرا اہم ترین مسئلہ اس انسان کے لیے ہے اس دنیا میں رہ کر اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بیہیویئر کیسا اپنانا ہے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو کس انسان کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ 3 بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کون سا؟ یہ کائنات خود بنی ہے یا اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ انسان خود بنا ہے یا اس کو کس نے بنایا ہے، یہ کائنات کوئی چلا رہا ہے یا خود بخود چل رہی ہے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ 3000 سال کا فلسفہ اس پر بحث کر رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے
یا یہ خود ہی بنی ہے؟ یہ کائنات خود چل رہی ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے؟ 3000 سال کا فلسفہ، دنیا کے تمام مذاہب سب اسی پر بحث کرتے ہیں، یہ کائنات خود بنی ہے یا کوئی بنانے والا ہے؟ وہ بنانے والا اگر ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ وہ خود کہاں ہے؟ وہ خود کیسا ہے؟ وہ خود کیا چاہتا ہے؟ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے؟ وہ نظر آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے ہم مل سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی آواز ہم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ پہلا مسئلہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دنیا، چونکہ ہم لوگ بس اپنے کمانے میں، کھانے میں، زندگی گزارنے میں، ضروریات پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس بڑے مسئلے پر غور کرنے کے لیے انسان کو فرصت بھی نہیں، سوچ بھی نہیں، خیال بھی نہیں۔ لیکن دنیا کے تمام فلاسفر، دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کا تمام 3000 سال کا فلسفہ، چاہے وہ یونانی فلسفہ ہو، چاہے وہ عربوں کا فلسفہ ہو، چاہے وہ یورپ کا فلسفہ ہو، چاہے آج کی سائنس ہو، یہ تمام اسی پر بحث کرتے ہیں۔ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے یا خود بنی ہے؟ بنانے والا کیسا ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے ہم کو اگر بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے؟ غرض یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو حل کرنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی سائنس سے، اپنے فلسفے سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے تجربات سے جتنی بھی کوششیں کرتا رہا تو خیالات الگ الگ ہوتے گئے، کوئی حقیقت کا راستہ سرا ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ تو پہلا مسئلہ اس دنیا کے انسان کے لیے یہ ہے، جیسے انسان کے لیے ہوا چاہیے، جیسے انسان کے لیے غذا چاہیے، جیسے انسان کے لیے، اسی طرح سے انسان کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی اس کو بتائے کہ یہ کائنات خود بنی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے اور کیسا ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی یا اس کے بعد اور کوئی زندگی ہے؟ انسان اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے اس کو نہیں حل کر سکے گا۔ انسان اپنی عقل سے کہے گا جانور مرتے ہیں، مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسے شاید ہمارا بھی معاملہ ہوگا۔ تو اس مسئلے کو انسان اپنی عقل سے خود حل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رولز کیا ہونے چاہیے، اخلاقیات کیا ہیں، ہمارا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ جانوروں کا رویہ دوسرے جانوروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے، تو کیا انسانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا انسان اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے دوسروں سے چھین جھپٹ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ غرض یہ کہ زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے ہونے چاہیے یہ انسان اپنے بس میں حل نہیں کر سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی سوچ کچھ اور ہو اور دوسری انسان کی سوچ کچھ اور ہو۔ یہ تین بڑے مسئلے میں نے عرض کیے۔ اس کائنات اور انسان کا خالق و مالک کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کون؟ اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضابطے اور اصول کیا ہونے چاہیے؟ کوئی ضابطے اور اصول ہیں بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہیں؟ اور تیسرے، اس دنیا کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ زندگی کیا ہوگی؟ ان تین مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اگر کوئی انسان یہ سوال کرے گا کہ دنیا میں جب سب کچھ تھا تو نبی کیوں آئے، تو جواب آئے گا کم سے کم یہ تین مسئلے انسان خود حل نہیں کر سکے گا، اس لیے ان تین مسئلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کا پہلا کام ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، نبیوں کا دوسرا کام ہے اگلی والی زندگی سمجھانا، اور نبیوں کا تیسرا کام ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رول ماڈل اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنا، اپنی زندگی نمونہ بنا کر کے پیش کرنا کہ دیکھو ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے تم کو دوسرے تمام انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے، اکیلے تم زندگی نہیں گزار سکو گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ دنیا میں جانور تو اکیلا زندگی گزار سکے گا، انسان نہیں گزار سکتا۔ گائے کبھی گھر سے باہر نکل جاتی ہے، واپس آتی ہی نہیں، ٹھیک پھرتی رہتی ہے، کہیں سڑک پر گھاس کھا لیا، کہیں پالتھین کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا، اور اس کے بعد کہیں مر جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا، زندگی سے گزر جائے گی، کہیں سڑک کے کنارے پر، کہیں باغ میں، کہیں گھاس میں، کہیں کچھ مل گیا کھایا تو ٹھیک ہے، بھوکی ہے زندگی۔ چیونٹی اکیلے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا، اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، پھر بھی اکیلا زندگی گزار سکتا۔ اس کو ماں باپ بھی چاہیے، اس کو بیوی بچے بھی چاہیے، اس کو مکان بنانا ہے، مکان بنانے کے لیے وہ 10 قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا لیزان ہوگا، ٹھیک، اس کو بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر سے ملنا ہے، اس کو پڑوسیوں کے ساتھ زندگی۔ تو انسان وہ مخلوق ہے جو اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ تب دوسرے انسانوں کے ساتھ اس انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، اگر اس پر ظلم ہو تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے، خود اس کے ہاتھ میں اگر پاور آ گیا تو کیا کرنا ہے، یا اگر جوانی کی حالت میں ہوگا اور بہت طاقتور ہوگا تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ انسان کا اخلاقی نظام، اس انسان کا سماجی نظام، انسان کا معاشرتی سسٹم، انسان کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، یہ انسان خود حل نہیں کر سکے گا۔
اور جب انسان خود حل کرنے لگتا ہے تو طرح طرح کی غلطیاں کھاتا ہے، اس میں چاہے کوئی کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بلکہ بہت اونچے درجے کے لوگ بھی جب اپنے فیصلے کرنے لگتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر تو غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں، آج ساری دنیا میں ہوموسیکسولیٹی، ہم جنس پرستی کی بنیاد پر مردوں اور مردوں کا نکاح اور عورتوں اور عورتوں کا نکاح قانون بن کر کے پاس ہو رہا ہے۔ ساری دنیا، آدھی دنیا میں تو قانون چل رہا ہے، یہ انسانوں کے فیصلے ہیں اور بالکل غلط ہے، نیچر کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے کہ مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں جہاں مزہ ہے وہاں ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے کہ نسل آگے چلے گی، اور جب مرد اور مردوں کے تعلقات ہوں گے یا عورتوں اور عورتوں کے جنسی تعلقات ہوں گے، کوئی نسل آگے چل نہیں سکتی۔ تو جس غرض کے لیے اللہ نے یہ جو سیکچول نظام بنایا ہے وہ غرض ساری ختم ہو جاتی ہے اس پر۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں میں بھی ایسی کوئی غلطی نہیں پائی جا سکتی، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مرغا میل کے پیچھے دوڑے گا اور بیل جو ہے وہ بیل کے پیچھے دوڑے گا، اور لیکن انسانوں کے لیے قانون بن رہا ہے اور انسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اعلیٰ مثال، چھوٹی ایک مثال ہے، ورنہ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جب انسان خود فیصلے کرنے بیٹھتا ہے تو غلط فیصلے کرتا ہے۔ چونکہ انسان کے فیصلے غلط ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ 3 مسئلے حل کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تو نبیوں کا پہلا کام ہے اس کائنات کے خالق و مالک کا تعارف کرانا، اور ان تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق جیسے انسانوں کی علمی سطح تھی بس اتنا تعارف کرایا اللہ کی ذات کا۔ اور اخیر میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تفصیل کے ساتھ اللہ کی ذات کا تعارف کرایا، اتنا تعارف اس سے پہلے نبیوں نے نہیں کرایا تھا، کیونکہ آپ کو مکمل کرنا ہے سب کچھ۔ تو آپ نے اللہ کی ذات کا تعارف بھی مکمل طور پر کرایا 2 ذریعوں سے، ایک قرآن کے ذریعے سے اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے۔ اب اللہ کی ذات کو سمجھنے میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں آ سکتا، کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ایسے انسان پائے گئے جو دعویٰ کرتے تھے ہم بھی خدا ہیں، نمرود، فرعون اور بھی لوگ۔ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ایسے لوگ پائے گئے جو یہ دعویٰ کرتے تھے ہم بھی خدا ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا تعارف ایسا کرایا کہ اس کے بعد کوئی انسان ہمت ہی نہیں کر سکتا یہ کہنے کہ میں بھی خدا ہوں۔ چنانچہ حضور کے بعد آج تک حضور کے بعد جھوٹے نبی تو آئے دنیا میں، ایسے انسان پائے گئے جنہوں نے کہا ہم بھی نبی ہیں، لیکن ایسا کوئی انسان نہیں آیا جو کہہ سکے میں بھی خدا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کا حقیقی تعارف دنیا میں آ گیا۔ مثلا اللہ کے نبی نے جب کہا رب، تو رب کے معنی وہ ذات جو ہر مخلوق کی ہر حالت کی ہر ضرورت پوری کر سکے، اس مخلوق کے مانگے بغیر۔ ہر مخلوق، ہر حالت، ہر ضرورت پوری کر دے اس کے مانگے بغیر۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی وہاں ضرورتیں ہیں، یہ دنیا میں آ گیا اس کو ضرورتیں ہیں، یہ جوان ہونے لگے گا اس کی باڈی کی کوئی ضرورتیں ہیں، ہر جگہ پر جو ضرورت اس کی آئے گی اس کے مانگے بغیر جو دے سکے تو اللہ کے علاوہ کون دے سکے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کسی کے بس میں۔ پرندوں کی الگ ضرورتیں ہیں، مچھلیوں کی الگ ضرورتیں ہیں، کیڑے مکوڑوں کی الگ ضرورتیں ہیں، انسانوں کی الگ ضرورتیں ہیں، جنگلی جانوروں کی الگ ضرورتیں ہیں، اور ضرورت بھی ایک نہیں ہے، ہر سٹیج پر الگ الگ ضرورتیں ہیں۔ وہ ساری ضرورتیں مہیا کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں، سارے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر میں آسان سی مثال دوں گا، بچہ جب آ گیا 6-7 مہینے کا ہو گیا تو دانت آنے لگتے ہیں، اب اس کی ضرورت ہے دانت آنے چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ دانت پیدا نہیں کریں گے، دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، کیسے دانت پیدا کریں گے؟ تو بس میں نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کا تعارف اللہ کے نبی نے ایسا کرایا کہ اس کے بعد پھر نہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ رہے گا، اور نہ اللہ کی ذات کے بارے میں سمجھنے میں کوئی مشکل آئے گی، اور نہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہوگا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو وہ آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ نہیں، یہ سارا کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی خدا کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کی گمراہی ہے۔ آفتاب نکلنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان کہے گا میں آفتاب کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں تو اس کی کمزوری ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کا پورا تعارف کرایا قرآن میں بھی اور احادیث میں۔ اور تیسرا کام جو نبی کی ذمہ داری تھی وہ یہ ہے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی نے 2 طریقے اپنائے۔ ایک، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جیسا میں، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اچھی طرح سے سمجھے، دنیا میں کوئی انسان اپنی زندگی کو رول ماڈل بنا کر نہیں پیش کر سکتا۔ کیوں؟ انسانوں کے اندر طرح طرح کی کمیاں ہیں۔ کسی بھی طبقے کو لے لیں، دنیا میں رولنگ کلاس کو لے لیں، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ہو سکتا ہے بہت اچھا بادشاہ ہوگا لیکن اس کی زندگی میں 10 خامیاں ہوں گی۔ دنیا میں سائنٹسٹوں کی بہت بڑی تعداد ہے
بلا شبہ ان کے سائنسی کارنامے بہت قابل تحسین ہیں، مگر ان کی پرائیویٹ زندگی کیسی ہوگی؟ وہ رول ماڈل نہیں بن سکتی۔ ہو سکتا ہے طرح طرح کی کمیاں خامیاں ہوں گی۔ دنیا میں فلاسفروں کی بہت بڑی تعداد ہے، فلسفے کے اعتبار سے ان کا کارنامہ بہت بڑا ہے، لیکن ہر اعتبار سے ان کی زندگی رول ماڈل انسانوں کے لیے بن سکے کوئی ضروری نہیں۔ دنیا میں کوئی طبقہ، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ فوجی کمانڈر ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، کسی کی زندگی بھی انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میری زندگی میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، آپ میری زندگی کے ہر چیز کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے مجھے فالو کریں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ فرمائیں میری ہر چیز تمہاری نمونہ ہے، میری زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، میرے کیریکٹر میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، میرا اخلاق کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کی ذات ہر اعتبار سے نمونہ ہے۔ تو آپ نے دنیا کے انسانوں کے سے اپنے آپ کو بطور نمونہ کے رکھا۔ پھر دنیا کے انسان جس طبقے کے بھی ہوں، دنیا کے انسانوں کا بہت بڑا طبقہ حکمران ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین حکمران جو رول ماڈل بن سکے اس کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ جس حکمران کو بھی ہم آئیڈیل بنانا چاہیں گے، اس حکمران کی زندگی میں 10 خامیاں نکلیں گی، 10 کمزوریاں نکلیں گی، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اقدس، تنہا ذات اقدس ایسی ہے کہ آج تک کوئی انسان انگلی نہیں رکھ سکا کہ جناب یہاں آپ کی غلطی ہو گئی، یہاں آپ کی کمی ہو گئی، یہاں آپ کی خامی ہے، یا آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، نہیں کہہ سکتے۔ حکمران ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آدھی دنیا یا 1/3 دنیا شوہروں کی دنیا ہے۔ شوہر جن کی بیویاں ہیں وہ شوہر ہیں، شوہروں کی دنیا ہے۔ محمد رسول اللہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں جیسا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، میرا شوہر پن، میرا شوہر ہونے کے اعتبار سے میں رول ماڈل تم سب دنیا کے شوہروں کے لیے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی بحیثیت شوہر کے دنیا کے تمام مردوں کے لیے نمونہ بنتا ہوں، میں اپنی بیوی، صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور ایک نہیں جنگ لڑی ہے، 20-25 جنگیں لڑی ہیں، وہ جس میں حضور خود تشریف لائے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور تقریباً 70-80 جنگیں وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں ہوئی مگر حضور اس میں شامل نہیں ہوئے۔ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی خود شامل ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ جنگ کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی مگر آپ اس میں شامل نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ بہرحال حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور کمانڈر کے حیثیت سے تھے اس میں۔ اس کائنات میں ایک کمانڈر بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں میں انسانوں کا بہت کم نقصان ہوا ہے سوائے محمد رسول اللہ کے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں فخر کے ساتھ انسانوں کا قتل ہوتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ دشمن اور اپنے کم سے کم لوگ مارے جائیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سارے جنگوں میں مرنے والے انسانوں کی تعداد کتنی ہے، تو جواب آتا ہے 1018 آدمی کل۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں۔ تو 1018 آدمیوں کی موت پر اسلامی مملکت کھڑی کر دی گئی جو 10 لاکھ مربع میل پر تھی۔ اتنے کم انسان پر اتنا بڑا انقلاب اس دنیا میں اور کسی کے ذریعے سے نہیں ہوا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اس دنیا میں نہ کسی نبی، نہ کسی ریفارمر، نہ کسی سیکولر، نہ کسی رولر، کسی بھی انسان سے ایسی ٹیم تیار نہیں ہو سکی ہے جیسی ٹیم محمد رسول اللہ نے تیار کی تھی، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگی بالکل نمونہ ہے۔ وہ انسان جو پہلے بہت ہی جاہل، بہت ہی اجڑ قسم کے، بہت ظالمانہ مزاج رکھنے والے تھے، وہ انسان اتنی چینج ان کے اندر آ گئی، اتنی تبدیلی آ گئی کہ ان سے زیادہ بہتر انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی۔ اور یہ ہم ہی نہیں، دنیا کے تمام انصاف پسند بڑے سے بڑے مصنف یہی کہے گا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نرسری لگائی ایسی نرسری دنیا میں کوئی نہیں لگا سکا۔ ایک عیسائی رائٹر نے لکھا کہ جتنے اچھے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، اگر اتنے اچھے لوگ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہوتے تو ہم ساری دنیا میں عیسائیت پھیلا چکے ہوتے۔ دوسرے عیسائی رائٹر نے جواب میں کہا وہ لوگ ملے نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیے تھے۔ اس کے بے شمار مثالوں میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت ظالمانہ مزاج کے آدمی تھے، مزاج ان کا وہی تھا، سخت مزاج، اور انداز ان کا وہی تھا، لیکن جب وہ حکمراں بنے ہیں تو ایسی حکومت چلائی ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس روئے زمین پر
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، نبیوں کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی حکمراں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ غیر مسلم دنیا میں نہ مسلم دنیا میں۔ اچھی طرح سے ہم اعلان کر کے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے عمر ابن خطاب کا نظام حکومت اور ان کا بیہیویئر عوام کے ساتھ ایسا تھا کہ اس کائنات میں کسی بھی قوم کے اندر ایسا بہترین حکمراں پیدا نہیں ہوا ہے جیسا فاروق اعظم، اور پیدا کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تو غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دکھایا کہ کیسے تم حکمراں بنو گے تو حکومت کیسے چلاؤ گے، تم شوہر ہوں گے تو بیویوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تم دشمنوں سے ٹکراؤ گے تو اس وقت تمہارا رویہ دشمنوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، دشمن تمہارے سامنے سرنڈر کرے تو تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تمہارا اقتدار قائم ہو جائے تو جن لوگوں نے تم پر ظلم کیے تھے ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک قوم جب دوسری قوم پر فتح پاتی ہے اس کے بعد اس قوم کا کیا ستیہ ناش کرتی ہے، اور کیسے ان پر ظلم ہوتے ہیں، اور کیسے ان کی جان ان کے مالوں کو چھینا جاتا ہے، اور کیسے ان کی عورتوں کی بے عزتیاں ہوتی ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، ایک خون ناحق نہیں ہوا، کسی ایک عورت کو چھڑا نہیں گیا، کسی ایک انسان کا مال نہیں لوٹا گیا، کسی ایک انسان کے گھر پر قبضہ نہیں کیا گیا، کہیں کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور آپ نے بھی فاتحہ طور پر مکہ چھینا تھا، فوج لے کر کے آئے تھے، اور قدم قدم پر کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم مکہ فتح کر لیں مگر قتل عام نہیں ہونا چاہیے۔ کوششیں اور عجیب عجیب کوششیں آپ نے کی، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مکہ مکرمہ والے فوراً سرنڈر کرنے میں مجبور ہو گئے، اور جنگ نہیں ہوئی، اور جب جنگ نہیں ہوئی تو کوئی قتل عام نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا تعارف جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اگلی والی زندگی کا تعارف جو انسان خود اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکیں گے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، اس زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ساتھ میں اصول بیان کیے۔ وہ اصول انتہائی قیمتی اصول ہیں۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ اخلاق پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں ایک طرف رکھی جائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک جملہ جو آپ کی ایک حدیث ہے وہ اس پوری اخلاق کے لائبریری پر بھاری ہے۔ ساری لائبریری میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں کہا۔ آپ نے فرمایا تم تب تک اچھے مومن نہیں بن سکو گے جب تک اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک نہیں کرو گے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دنیا میں کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میری بے عزتی ہو، میرا نقصان ہو، مجھ پر ظلم ہو، میرا حرج ہو، مجھے ڈسٹرب کیا جائے، کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ یہی رویہ برتو، تب تم کو مومن کامل بن سکتے ہو۔ اور اگر یہ چیز انسان کے ہاتھ پہ آ گئی کہ میں اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہوں میں دوسروں کے لیے وہی پسند کروں گا، اس انسان کے ہاتھ سے کبھی دوسرے پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے اوپر کوئی انسان ظلم کرتا ہی نہیں، اس سے کسی دوسرے کی بے عزتی نہیں ہوگی، اس سے دوسرے کی دل شکنی نہیں ہوگی، یہ دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، یہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ دوسرے کو حرج نہیں کرے گا۔ اس کا رویہ وہ کیا ہوگا؟ معیار بنایا اپنی ذات، تم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جب انسان اسلام کو اپنانے لگے گا تو اگر یہ حکمراں ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ شوہر ہوگا تو بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ بیوی ہوگی تو شوہر کی حق تلفی نہیں کرے گا، یہ بھائی ہوگا تو بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ حکمران ہوگا کرسی والا ہوگا تو ماتحتوں پر ظلم نہیں کرے گا، یہ پڑوسی ہوگا تو پڑوسی کو ظلم نہیں کرے گا، یہ دکاندار ہوگا تو کسٹمر پر ظلم نہیں کرے گا، یہ کسٹمر ہوگا تو دکاندار کا مال نہیں کھائے گا، کیونکہ کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو کوئی تکلیف۔ اس سے زیادہ عمدہ میٹر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم سچے کا اچھے مومن تب بن سکو گے جب نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہارا رویہ کسی کے ساتھ برا ہو۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ کہتے ہیں انسانوں میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے بندوں پر ظلم مت کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل حرمت علی الظلم۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے بندوں پر ظلم مت کرنا۔ فلا تظالموا فیما بین انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ جو چیز میں نے اپنے لیے حرام کی ہے تم جب دوسرے میں کرو میں کہاں اسے برداشت کروں گا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم، تم کسی پر ظلم کرو گے اس کی اس آہ سے ڈرو، کیونکہ یہ آہ سیدھے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے ولو کان کافرا، کہ چاہے جس پر تم ظلم اگر وہ کافر بھی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ شان اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ اور زیادہ عجیب بات ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں ارشاد فرمایا، لیکن مفہوم پہلے سمجھیں، مسلمانوں کی میجارٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی، مسلمان اکثریت میں ہیں، اور وہاں کوئی غیر مسلم ہے، اور یہ مسلمان غیر مسلم پر ظلم کر رہے ہیں یہ سوچ کر ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے مالی ظلم چاہے جسمانی ظلم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے کھڑا ہو کر عرض کروں گا یا اللہ ان مسلمانوں نے اس پر ظلم کیا ہے. اے دنیا کے انسانوں، اس سے بڑا محمد رسول اللہ سے بڑا رحمت کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارا نبی اس انسان کی طرف سے کھڑا ہونے والا ہے جو انسان نبی کو ماننے کو تیار نہیں، اور ہمارا نبی کھڑا ہو رہا ہے اس کی طرف سے ان انسانوں کے خلاف جو نبی کو ماننے والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف. حدیث میں موجود ہے. سبحان اللہ. وہاں لفظ آتا ہے ذمی. ذمی کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں بسنے والا کوئی غیر مسلم. تو مسلمانوں کے ملک میں بسنے والا کوئی غیر مسلم، اس پر مسلمان اگر ظلم کریں گے، چاہے حکمران چاہے عوام، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس ذمی کی طرف سے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا. اور یہ 2 جگہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم نے کسی سے کام کرایا، اس کی مزدوری ہمیں دینی، ہم دے نہیں رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، جو یہاں بہت بڑا عیب ہے یہاں کے سماج میں، اور بہت بڑا جرم ہے. یہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ کام کروائیں گے بعد میں پیسہ نہیں دیں گے. ایک غیر مسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگا تمہارے لوگ یہ کیسے ہیں، مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا پیسہ نہیں دیتے. تو میں نے کہا تم کو کیسے معلوم ہے مسجد میں پہلی صف ہوتی ہے؟ کہنے لگے جناب میں نے مسجد میں بھی کام کیا ہے اور وہاں میں نے دیکھا پہلی صف میں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہم سے کام کراتے ہیں بعد میں پیسے ہی نہیں دیتے ہیں اور وہاں مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے دوسرے سے کام کرایا اور اس کی مزدوری نہیں دی تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا یا اللہ اس شخص نے اس سے کام کرایا تھا اور پیسے نہیں دیے. یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاجارہ میں ہے. غرض یہ کہ خلاصہ کیا ہوا، اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کی جتنی ضرورتیں وہ ساری ضرورتیں پوری کر دیں. ہوا، غذا، پانی، دوائیاں، صحت، موسم، ماحول، خوشیاں، غذائیں، یہ ساری چیزیں مہیا کر دی. پھر آخری چیز تھی زندگی گزارنے کا اصول، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. ایک اہم مسئلہ تھا اس کائنات کے خالق کو سمجھنا، اس کے لیے نبی بھیجے. اور ایک اہم مسئلہ تھا مرنے کے بعد زندگی کہاں جائے گی، اس کے لیے نبیوں بھیجے. تو نبیوں نے یہ 3 کام کیے ہیں، اور اگر ہم نبیوں کو مان کر ان تینوں مسئلوں کو حل کر سکیں گے، دنیا کے انسان حل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ فلاسفر ہوں، چاہے وہ سکالر ہوں، مسئلے حل نہیں کر سکیں گے. اور اگر حل کریں گے تو غلط ہوگا. حل ان کا بس یہی 3 ہے. یہی ہے اسلام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا وہ یہی ہے. کیا؟ اللہ کی ذات کا تعارف، زندگی گزارنے کے صحیح اصول، اور اگلی والی زندگی کا تعارف. اللہ جل شانہ اس اسلام کو سمجھنا اور اس اسلام کے پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.